اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم کا جاری ہونا اور خانہ کعبہ کی تعمیر، قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی اور اس پانی سے پیتی تھی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو وہ اور ان کا بیٹا دونوں پیاسے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ جب وہ ان کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں تو وہاں سے چل پڑی۔ انہوں نے دیکھا اس زمین کے قریب صفا پہاڑ ہے۔ وہ اس پہاڑ پر کھڑی ہو گئیں کہ کوئی آتا ہوا دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ صفا سے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپنی قمیض کا دامن اٹھایا اور بہت تیز دوڑ کر اس وادی کے پار گئیں۔ پھر مردہ پہاڑ پر گئیں اور دیکھا کہ کوئی شخص دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان اس طرح 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اب ٹھہر جاؤ۔ پھر انہوں نے کان لگا کر سنا تو انہیں ایک آواز سنائی دی، اور اس نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی فریاد رس ہے تو تم نے اس کو اپنی آواز پہنچا دی ہے۔ اچانک دیکھا تو زمزم کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ اس فرشتے نے اس جگہ اپنی ایڑی یا اپنے پر مارے، حتیٰ کہ پانی نکلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح پانی کو حوض کی طرف اکٹھا کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتی، یا فرمایا کاش وہ اس میں سے چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ پھر حضرت ہاجر نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تم اپنے بچے کے متعلق فکر نہ کرو، اس جگہ بیت اللہ ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ اس کے اہل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور بیت اللہ کی جگہ زمین سے بلند تھی، اس کی دائیں اور بائیں جانب سے سیلاب گزر جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، یا جرہم کے گھرانوں میں سے کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ وہ مکہ کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے وہاں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے آپس میں کہا، یہ پرندے پانی پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر ان کو خبر دی تو وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت اسماعیل کی والدہ تھی۔ انہوں نے کہا، آپ ہم کو اس کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں؟ حضرت ہاجر نے کہا، ہاں، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چیز سے حضرت اسماعیل کی ماں کی ڈھارس بندی اور وہ انس چاہتی تھی۔ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ جب وہاں بہت سے گھر بن گئے اور ان کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی سیکھ لی۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو وہ جرہم کے لوگوں کو اچھے لگے، تو انہوں نے اپنی ایک عورت کا نکاح ان سے کر دیا، اور حضرت اسماعیل کی والدہ فوت ہو گئیں۔
حضرت اسماعیل کی شادی ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے احوال معلوم کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل کو موجود نہ پایا، تو ان کی بیوی سے ان کے متعلق معلوم کیا۔ اس نے کہا وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں لینے گئے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حالات اور گزر اوقات کے متعلق ان سے پوچھا۔ اس نے کہا ہم بہت برے حالات میں ہیں اور ہم بہت تنگی اور سختی میں ہیں، اور ان سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارا خاوند آئے تو تم اس سے میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل آئے تو ان کو کچھ تغیر محسوس ہوا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، اس شکل کا ایک بوڑھا آیا تھا، اس نے تمہارے متعلق کچھ پوچھا تو میں نے اس کو بتایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم بہت جفا کشی اور سختی کے ایام گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا انہوں نے کسی چیز کی وصیت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کو ان کا سلام کہوں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دروازہ کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں، تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور ان لوگوں میں دوسری شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے۔ وہ ان کی بیوی کے پاس گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ ان کی بیوی نے کہا وہ ہمارے واسطے کچھ لینے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، اور ان کی گزر اوقات کے متعلق سوال کیا۔ ان کی بیوی نے کہا ہم خیریت سے ہیں اور بہت خوشحال ہیں، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور تم لوگ کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صرف ان دو چیزوں گوشت اور پانی پر مکہ مکرمہ کی سوا اور کسی جگہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ دو چیزیں اور دو جگہوں پر مزاج کے موافق نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کیا کوئی شخص تمہارے پاس آیا تھا؟ ان کی بیوی نے کہا ہاں، ہمارے پاس اچھی شکل و صورت کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے ہماری گزر اوقات اور حالات کے متعلق پوچھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں خیریت سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تم کو کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے متعلق یہ حکم دیا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے والد تھے اور تم چوکھٹ ہو، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس برقرار رکھوں۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ پھر اس کے بعد آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیر درست کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے بیٹا باپ سے
اور باپ بیٹے سے ملتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل مجھے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا آپ وہی کیجئے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ بیت اللہ تعمیر کروں۔ انہوں نے اس ٹیلہ کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ارد گرد کی زمین سے کافی بلند تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت ان دونوں نے بیت کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑ جوڑ کر لگاتے تھے، حتیٰ کہ جب بنیادیں زیادہ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر مقام ابراہیم کو لائے اور اس دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے، اور وہ دونوں یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ وہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے گرد طواف کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہتے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔